بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر ادارے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ مذہب کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ان حالات میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کرنے سے پہلے کہ دیکھیں، اگر وہ بات کرے کہ اداروں میں میر جعفر میر صادق ہے، اگر وہ بات کرے کہ شوکت ترین یا شہباز گل جو وہ کہتے ہیں اداروں کے متعلق، اور جو وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں پاکستان کو سری لنکا بنانے کے لیے، ان کے ارادے جو ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے، وہ عمران خان۔ اور وہاں تو تمام میرے تجزیہ نگار، میرے سینئر پاکستانی، میرے انتہائی ذمہ داران لوگ جو ہیں، علماء اکرام جو ہیں، جماعتوں کے سربراہان جو ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، عمران خان تمام حدیں پھلانگ گیا، اس نے انتہا کر دی، اور اس پہ ہر ایک نوٹس لینے کا مطالبہ کرے، اور پھر مطالبہ پورا ہو نہ ہو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جس طرح ایف آئی آر ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر انتہائی معزز محترم عدالتوں سے دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح توشہ خانہ اور دیگر کیسز جو ہیں وہ لٹکائے جا رہے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوا جب ایک امریکن ممبر جو رات کے اندھیرے میں اس کو ملتی ہیں، اس کے بعد اس کا پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت رویہ اپنا لینا، اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے اس کا واویلا کرنا، اور یہ کہنا، اور یہاں تک بلکہ کہہ دینا کہ اگر ایکس وائی کا فون آئے تو اس کو اسی طرح دھمکی دو۔ بھائی آپ پہلے یہ بتاؤ کہ ایکس وائی ہے کون، اور دوسرا یہ بتاؤ کہ آیا فون کس کو ہے۔ جس طرح ہمیں فون آیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ سامنے لے آتے تھے، کس کو فون آیا، آپ بتاؤ کہ کس کو فون آیا اور کس نے کیا ہے۔ دوسرا یہ بتاؤ کہ کیا آپ خود ملو، جن کو آپ میر جعفر صادق کہتے ہو، آپ چھپ چھپ کے ان کو ملو تو ٹھیک ہے، آپ کی جماعت کے لوگ ملیں تو ان پر پابندیاں لگاتے ہو، اور اگر آپ ایجنسیوں کے ذریعے خود اعتراف کرو کہ میری حکومت کو ایجنسیوں کے ذریعے میں چلاتا تھا، ممبران کو اکٹھا کرتا تھا، اپنی حکومت کے معاملات چلاتا تھا، پھر آج جو آپ کہہ رہے ہو کہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس پہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، محض پھر اس لیے کہ آپ کا عوام پہ اعتماد نہیں، بلکہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ ہی سارا دار و مدار آپ کا ہے کہ اس کے ذریعے ہی تم حکومت میں آئے تھے، یا دوبارہ آنے کی خواہش رکھتے ہو، یا سمجھتے ہو کہ اسی کے ذریعے تمہارے پر جتنے مقدمات بنے ہیں یا جو بے ضابطگیاں تم نے کی ہیں، ان سے تم سمجھتے ہو اس اپوائنٹمنٹ کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو کچھ اداروں میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے آئین قانون کے مطابق، پھر تم بچ نہیں سکتے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں، ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ انتقام لو، اگر آپ اینٹی کرپشن کا ڈی جی بدل دو محض اس لیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی فیملی کو نہ پکڑے، جاوید لطیف کی والدہ کو نہ پکڑے، یا دیگر لیگی رہنماؤں کی فیملی کو ہاتھ نہ ڈالے، تو آپ اس ڈی جی کو بدل دیتے ہو اور علماء بورڈ کے چیئرمین کو بتاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نے دین کے حوالے سے
جو باتیں کہیں تم علماء بورڈ میں اس کی مذمت کرو، اس پہ فتویٰ دو، اور وہ انکاری ہو کہ تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو ریاکشن قوم کی طرف سے آئے گا، تم بھی محتاط رہو۔ وہ کہتا ہے تو تم اس کو بورڈ سے ہٹا دیتے ہو اور نیا چیئرمین اس کو لگاتے ہو۔ انتہائی قابل احترام تھے اس کے والد، میرا بڑا تعلق تھا فیصل آباد سے، ایک دینی گھرانہ ہے، اس کے بیٹے کو میرا بھتیجا ہے، اس کو بلاتے ہو اور اس کو بلا کے اس سے پریس کانفرنس اپنے حق میں کراتے ہو، اور کل اس کو علماء بورڈ کا پنجاب کا چیئرمین لگا دیتے ہو کہ وہ باتیں اس طرح کرے گا۔ آپ ہمارے تک رہیں، آپ ہمیں ضرور انتقام کا نشانہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے بناؤ، مگر میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو ہماری اسلامی اساس ہیں، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے، صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے، قرآنی آیات کے حوالے سے جو تم اپنی من پسند ترجمے کرتے ہو مت کرو۔ اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں یہ بھی کہ اس پہ کمیشن کوئی بنا لیں، میری گزارش ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں کہ میں نے جو باتیں کہیں اپنی پریس کانفرنس میں، جس پر یہ دہشت گردی کے مقدمات بنا رہا ہے، مجھے دہشت گردی کے مقدمات سے کوئی فکر نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا اب کیا کہ میں نے اس کا ہاتھ روکا کہ بس کرو، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، مگر جوڈیشل کمیشن بنے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، شریعت کو اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، اور میں نے کوئی ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں کہا جو کلپ سنوائے۔ یہ کہتا ہے توڑ روڑ کے وہ میں نے کلپ بنائے، اس پہ بھی ایک کمیشن بنا لے، اگر میں نے کوئی ایسا جرم سرزد کیا ہے تو مجھے سخت ترین اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ آج کیوں نہیں اٹھ کے کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا میں نے غلطی سے کہا یا میری زبان پھسل گئی؟ اور بھائی تمہیں تو آج تک شرم اس بات پہ بھی نہیں آ رہی کہ 1 2 10 دفعہ ہوتا ہے، تم تو بار بار جو کچھ کہہ رہے ہو، ہماری زبان زیب نہیں دیتی، بس کرو۔ مگر پھر بھی یہ گزارش کروں گا کہ حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، بڑی جدوجہد کے بعد قوم نے بڑی قربانی دی ہے، قوم نے اس کے لیے بڑے سارے مراحل، کئی سال کی جدوجہد کے بعد اگر اس کو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نیوٹر ہیں تو خدا کے لیے انہیں نیوٹر رہنے دیں۔ خدا کے لیے جو ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں، خدا کرے یقینی طور پر ایسا ہو جائے، مگر کل جہاں کھڑے ہو کر، جس ضلع میں کھڑے ہو کر تم نے جلسہ کیا اور جو زبان بولی، اس کے تمام انتظامات جس نے کیے وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم چوری چھپے کسی کے گھر میں ملتے ہو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تم مت سوچو کہ امریکن ممبر سے تم ملتے ہو کہ تو کیا عہد و پیمان کرتے ہو اور کیا ڈیمانڈ کرتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا اداروں کے متعلق کیا رویہ بن گیا ہے۔ کیا ہم اس سے لا علم ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عمرانی فتنہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو جو ہیں ان کے ایمان پر وار کر رہا ہے، ان کے جذبات پر وار کر رہا ہے۔ اگر اس کے دباؤ میں مزید وقت ضائع کیا گیا
اور اس کو آج بھی لاڈلا رکھا گیا، اور آج بھی کسی نہ کسی سائڈ سے اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے، آج بھی کسی نہ کسی سائڈ سے اس کے سر پر ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ منہ میں آئے یہ بولتا ہے، جو کچھ منہ میں آئے اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک انتظامی سٹرکچر جو ہے، ایک پاکستان کا سٹرکچر جو ہے، اس پر حملہ آور یہ جو ہے، یہ کسی اشین بات کے بغیر نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ سی وی اب پاکستان میں دکھانے کی بجائے، ان سلیکشن کمیٹی کے ممبران کو دکھانے کی بجائے، یہ اب انٹرنیشنل قوتوں کو اپنی سی وی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ بار بار غلطی نہیں کر رہا، یہ دانستہ طور پہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا نوٹس اداروں کو، سٹیک ہولڈرز کو لینا ہوگا، ورنہ یہ فسادی پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، چاہے سول نافرمانی کا ذکر کر کے، چاہے مہنگائی کا ذکر کر کے، چاہے اداروں کو کے خلاف عوام کو اکسا کے، چاہے دین کا مذہب کا استعمال کر کے، یہ ہر صورت چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر فساد برپا ہو، جو اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا۔ تو میری آخر میں پھر یہ گزارش ہوگی کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، شریعت کورٹ میں لے کر جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں، یا عالم دین جو ہیں ہر مکتبہ فکر کے، ان کو اکٹھا کر کے ان کے کلپ سنوائیں، اس کی گفتگو سنائیں، اداروں کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ سب کچھ سنوائیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ عمرانی فتنہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔